آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو مجھ سے یہ کلمات لے اور ان پر خود عمل کرے اور پھر آگے ان لوگوں تک پہنچائے جو ان چیزوں پر عمل کرے۔ تو بہت سارے لوگ جھولیاں پھیلا کے آگے بڑھ جاتے، لیکن علم کے لیے جو حرص حضرت ابو ہریرہ کے سینے میں تھی اس وجہ سے انہوں نے پہل کی اور آگے بڑھ کے عرض کی، حضور یہ خیرات میری جھولی میں ڈال دیجیے، میں خود بھی عمل کروں گا اور ایسے لوگوں تک پہنچاؤں گا بھی جو ان پر عمل پیرا ہوں۔ تو کہتے ہیں حضور نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور 5 چیزیں گنوائی۔ پہلی بات میرے حضور نے ارشاد فرمائی، اتق المحارم تکن اعبد الناس، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ، تم لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ نیکی کرنا بہت اہم ہے، لیکن یہاں جو تعلیم دی گئی وہ گناہ سے بچنے کی ہے۔ ایک شخص رات کو 100 نفل پڑھ لیتا ہے، لیکن صبح اٹھ کے کسی کا حق غصب کرتا ہے، کسی کو گالی دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، کم تولتا ہے، کم ناپتا ہے، اللہ کے حکام کو توڑتا ہے، اور دوسرا شخص ساری رات عشاء کی نماز کے بعد سویا رہا اور دن کو فجر کے بعد اس نے جھوٹ نہیں بولا، کسی کو تنگ نہیں کیا، اللہ کی مخلوق کو ضرر نہیں پہنچایا، تو شریعت ایسے شخص کو پسند کرتی ہے جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جائے۔ نیکی کی توفیق مل جائے، نفلی عبادات میسر آ جائیں تو بڑی بات ہے، لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچا جائے۔ دوسری بات ارشاد کی، وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جا، لوگوں میں سب سے بڑا غنی تو۔ دولت کی کثرت سے بندہ غنی نہیں بنتا، اتنے دولت مند ہیں، نفس کی کمینگی ہی ختم نہیں ہو۔ تو غنی اس وقت بندہ بنے گا جب اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو گیا، اللہ نے جس حالت پہ رکھا اس حالت پہ خوش ہے کہ میرے مالک نے مجھے جو دے دیا یہ میرے لیے اس نے مناسب جانا، تو بس میں اس پہ راضی ہوں، میں اس پہ خوش ہوں۔ اور اگر انسان یہ نہیں چاہتا اور نہیں کرتا تو جہاں بھی ہوگا وہ مطمئن۔ پھر ارشاد فرمایا، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے ہمسائے کے ساتھ سلوک اچھا کر تو کامل مومن ہو جائے گا۔ جو آپ کا ہم سایہ ہے تو آپ کا سایہ شفقت کا اس پر پڑنا چاہیے۔ آپ کا ہم سایہ آپ کی طرف سے سخت دھوپ میں اذیت گوارا نہ کرے، بلکہ آپ کے ہمسائے کے آپ ہمسائے ہی قرار پائیں۔ تو آپ کے ایمان کی کسوٹی یہ ہے، آپ کے مومن ہونے کا معیار یہ قرار دیا گیا کہ آپ اپنے ہمسایوں کے ساتھ کیسے۔ چوتھی چیز، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، اگر تم کامل مسلمان بننا چاہتے تو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو تمام مخلوق کے لیے وہ پسند کرو۔ اب کوئی شخص یہ مزاج اپنی طبع میں راسخ کر لے تو معاشرے کے اندر شر، فساد، بدامنی، کسی کے حقوق کو غصب کرنا، کسی سے زیادتی کرنا، کسی کا برا چاہنا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور یہ معاشرہ جنت نظیر بن جائے گا کہ جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ ہم اپنے دوست کے لیے، بھائی کے لیے، ہمسائے کے لیے، عزیز کے لیے، رشتہ دار کے لیے پسند کریں۔ اور 5ویں بات، وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، ابو ہریرہ زیادہ ہنسا نہ کرو، زیادہ ہنسنے سے دل مر جاتا ہے۔ مسکرانا تو سنت ہے، مسکرانا حضور کی عادت تھی، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ مسکرانے کے بعد اگلا مرحلہ دہک کا آتا ہے، لیکن دہک کبھی کبھی حضور سے صادر ہوا، اور کہا یہ حضور علیہ السلام سے صادر نہیں ہوا، تو کہے سے منع کر دیا گیا۔ دہک کبھی کبھی ہو اور تبسم آپ کی زندگی میں شامل ہو۔ اللہ اس حدیث پاک کا نور ہماری روحوں میں اتار دے اور ہمارے باطن میں چراغ کرے۔ ٹھنڈا پانی ہے، میٹھا پانی ہے، کہا ہم نے روزہ رکھا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ماہ سیام میں ہم پانی نہیں لیتے، اس لیے ہمیں یہ یقین ہوتا ہے تنہائی میں بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ یار جو اللہ رمضان میں دیکھتا ہے وہ غیر رمضان میں بھی دیکھتا ہے۔ پانی پینے لگو تو دیکھتا ہے، رشوت لینے لگو تو تب بھی دیکھتا ہے، آنکھ بھٹکے تو تب بھی دیکھتا ہے، خیال بہکے تو تب بھی دیکھتا ہے، سوچوں میں آوارگی آئے تو تب بھی دیکھتا ہے۔ یہ یقین تمہارے ساتھ اگر جڑ جائے کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے تو پھر گناہ کرنا مشکل کیا ناممکن ہو جائے گا۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اور جو تم کرتے ہو تمہارا رب
اس سے باخبر ہے. مت سمجھنا کہ وہ دیکھ نہیں رہا. تم کو چھٹی دے رکھی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اس کی پہنچ سے باہر ہو یا اس کی نگاہوں میں نہیں ہو. تمہارے ایک ایک لمحے کو وہ دیکھ رہا ہے, ایک ایک ساعت کو ملاحظہ کر رہا ہے. بند کمرے ہوں یا مخفی غاریں, تم جہاں بھی تادے عیش دو, تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے. کالے پہاڑ کی گہری غار میں چیونٹی چلتی ہے تو اس کے ننھے اور مہین پاؤں سے سینہ سنگ پر جو لکیر بنتی ہے, تمہارا رب اس کو یوں دیکھتا ہے جیسے دیوارے چین کو دیکھتا ہے. تو کیا وہ تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا؟ تمہارے ایک ایک عمل کو, تمہارے ارادے کو, تمہاری آنکھوں کی خیانت کو, تمہارے دل کے ارادے کو دیکھتا ہے. ایک ایک چیز سے وہ آگاہ ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ, اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا, غافل ہو گئے, اپنی خواہشات کی زندگی گزارنے لگے. یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا, آرزوؤں کے نوکر بن گئے. جس طرح نفس اور شیطان ان کو چلا رہا اس طرح چل رہے ہیں. جو لوگ اللہ کو بھول گئے, اللہ فرماتا ہے اللہ نے انہیں ان سے غافل کر دیا. اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو ہدایت چھین لیتا ہے. اسی لیے ہمیں ہر روز ہر نماز کی ہر رکعت میں ہدایت مانگنی ہوتی ہے. اہدنا الصراط المستقیم, ہر روز مانگتے ہیں, ہر نماز میں مانگتے ہیں, ہر رکعت میں مانگتے ہیں. اللہ ہمیں ہدایت پہ گامزن رکھنا. اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو ہدایت کے دیے بجھ جاتے ہیں, اندھیروں میں بھٹکنے لگتا ہے. شیطان اس کو دھوکے میں مبتلا کر دیتا ہے. اسی زندگی کو مقصود زندگی سمجھ لیتا ہے, اس شراب کو آب حیات سمجھ لیتا ہے, جس کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ میں ہوں کون, میں کہاں ہوں, میرا مقصد زندگی کیا ہے, مقصد حیات کیا ہے. کھانا پینا اور لذتوں کا حصول یہ تو چوپائے بھی کرتے ہیں. تو اشرف المخلوقات کاہے کا ہے. یہ زندگی تو ان کی بھی ہے کہ وہ اچھا کھاتے ہیں. تم تو ایک پاؤ بھر گوشت کھا لیتے ہو اور شیر روز ایک ہرن چاٹ جاتا ہے. وہ تیرے سے زیادہ کھاتا ہے, تیرے سے زیادہ طاقتور ہے. ہاتھی کا جسم تیرے سے کہیں بڑا ہے. پرندے ہواؤں میں اڑتے ہیں, مچھلی پانی کی تہوں میں اتر جاتی ہیں. عقاب کی نظروں اور بلندی پرواز کی دیکھنے والی ہوتی ہے. کرگس کہاں سے کہاں تک سونگ لیتی ہے, ان کی قوت شامہ تیرے سے بڑی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی افضل تو, اشرف بھی تو, اور اللہ نے اپنی نیابت کا تاج تیرے سر پہ رکھا ہے. تو تو مقصود ہے, تو تو مسجود الملائک ہے. فرشتوں کی پیشانی تیرے حضور جھکی ہے. تو اپنے آپ سے آشنا ہی نہیں ہے, تجھے پتہ ہی نہیں کہ تو کون ہے. تو خدا کو بھول کے سمجھا کہ میری زندگی آزاد ہو گئی, اب میں جو چاہوں کروں. میں خدا کا بھی انکار کر دیا, بلا دیا اس کو.